السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیان کیا جائے گا صدقہ فطر کے بارے میں۔ آئیے صدقہ فطر کے بارے میں چند حدیث پاک اور اس کے بعد چند مسائل سماعت کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر 1 صاع خرما یا جو غلام و آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ ابو داؤد و نسائی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آخر رمضان میں فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کر دیں۔ اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا 1 صاع خرما یا جو یا نصف صاع گیہوں۔ ترمذی شریف میں بروایت عمرو بن شعیب ان ابی ان جدہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دیں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطرہ مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مساکین کے لیے خوراک ہو جائے۔ دیلمی و خطیب ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساکت نہ ہوگا۔ نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون قبل نماز عید ادا کر دینا ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، لیکن اگر بعد میں بھی کوئی ادا کرے گا تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن مسنون طریقہ یہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر شخص پر واجب ہے، مال پر نہیں، لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے، کچھ ان پر جبرن نہیں کیا جائے گا۔ اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا، اگرچہ ورثہ اجازت نہ دیں۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا، اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو اب واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ ان میں عاقل و بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، ان کا ولی ان کے مال سے ادا کر دے۔ اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کر دیں، اور اگر خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا، بخلاف زکوٰۃ و عشرہ کے۔ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر جو ہے، مال اگر آپ کا ختم ہو گیا، مالک نصاب تھا وہ بالکل فقیر ہو گیا تو اس پر پھر زکوٰۃ اور عشر واجب نہیں، لیکن صدقہ کا معاملہ الٹا ہے۔ صدقہ فطر یہ کہ آپ کا مال ہلاک بھی ہو گیا تو چونکہ صدقہ فطر یہ
مال پر نہیں ہے بلکہ شخص پر ہے، تو شخص کو ادا کرنا پڑے گا۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچہ کی طرف سے واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو چکی غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ جنون خواہ اصلی ہو یعنی اسی حالت میں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہوا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا، جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ لڑکی جو اس قابل ہے کہ شوہر کی خدمت کر سکے، اس کا نکاح کر دیا اور شوہر کے یہاں اسے بھیج بھی دیا ہو، تو کسی پر اس کے طرف سے صدقہ واجب نہیں، نہ شوہر پر نہ باپ پر۔ اور اگر قابل خدمت نہیں یا شوہر کے یہاں اسے بھیجا نہیں تو بدستور باپ پر ہے۔ پھر یہ سب اس وقت ہے کہ لڑکی خود مالک کی نصاب نہ ہو، ورنہ بہرحال اس کا صدقہ فطر اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنی فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں۔ اور اسی طرح اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں، اگرچہ اپاہج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہو۔ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن یعنی اس کے بغیر اجازت کے ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطے کہ اولاد اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بلا اذن ادا نہ ہوگا۔ اور اگر عورت نے شوہر کا فطرہ بغیر حکم ادا کر دیا تو ادا نہ ہوا۔ ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا، کھجور یا منقے یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا۔ گیہوں جو کھجوریں منقے دیے جائیں تو ان کی قیمت کا اعتبار نہیں، مثلا نصف سا عمدہ جن کی قیمت 1 سا جو کے برابر ہے، یا 4 سا کھرے گیہوں جو قیمت میں آدھے سا گیہوں کے برابر ہیں، یا نصف سا کھجوریں دیں جو 1 سا یا نصف سا گیہوں کی قیمت کی ہوں، یہ سب ناجائز ہیں۔ جتنا دیا اتنا ہی اور ادا ہوا، باقی اس کے ذمے باقی ہے، ادا کریں۔ نصف سا جو اور 4 سا گیہوں دیے، یا نصف سا جو اور نصف سا کھجور تو بھی جائز ہے۔ گیہوں اور جو ملے ہوئے ہوں اور گیہوں زیادہ ہیں تو نصف سا دیں، ورنہ 1 سا۔ ان چاروں چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہیں، مثلا چاول، جو، باجرہ یا اور کوئی غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہیں تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کے ہو۔ یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے، اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو۔ مجھے سامعین اکرام، آج جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے، جدید وزن کے اعتبار سے جو 1 سا گیہوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 کلو 94 گرام، 4 کلو 94 گرام 1 سا، اور آدھا سا گیہوں ہوتا ہے 2 کلو 47 گرام۔ تو 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت آپ کے قریبی مارکیٹ جو بازار کا بھاؤ ہے وہاں سے پتہ کریں کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کی قیمت ادا کریں۔ جو آپ کے مارکیٹ میں، آپ کے بازار میں جتنا قیمت ہے وہی قیمت ادا کریں۔
لیکن اگر آپ کے پاس اچھا گیہوں ہے تو وہ گیہوں دیں، لیکن اگر آپ اس کے بدلے میں پیسہ دینا چاہیں تو قیمت کا لحاظ کریں تو بہتر ہے جو آپ کے قریبی مارکیٹ میں ہے۔ فطرہ کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرتا ہو، اگرچہ رمضان سے پیشتر ادا کر دے، اور اگر فطرہ ادا کرتے وقت مالک کی نصاب نہ تھا پھر ہو گیا تو فطرہ صحیح ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی صبح ہونے کے بعد اور عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ ایک شخص کو فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے اور چند مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے، یوں ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بخلاف جائز ہے اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں۔ شوہر نے عورت کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے شوہر کے فطرہ کے گیہوں اپنے فطرہ کے گیہوں میں ملا کر فقیر کو دے دیے اور شوہر نے ملانے کا حکم نہ دیا تھا تو عورت کا فطرہ ادا ہو گیا، شوہر کا نہیں، مگر جب کہ ملا دینے پر عرف جاری ہو تو شوہر کا بھی ادا ہو گیا۔ عورت نے شوہر کو اپنا فطرہ ادا کرنے کا اذن دیا، اس نے عورت کے گیہوں اپنے گیہوں میں ملا کر سب کی نیت سے فقیر کو دے دیے تو جائز ہے۔ اور صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ اور فطرہ کن کن لوگوں کو دینا جائز ہے، آئیے ذرا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنے طرح کے لوگ ہیں جن کو فطرہ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فقیر نمبر 1، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رقاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن سبیل۔ یہ 7 لوگ ہیں جن کو صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن 7 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ میں کیا ہے کہ عامل کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ عامل کو صرف زکوٰۃ، عامل وہ ہے جو بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا شخص ہو، اس کو عامل بولتے ہیں۔ لیکن عامل کے علاوہ یہ جو 6 شخص ہیں، فقیر، مسکین، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن سبیل، ان 6 شخصوں کو آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ عالم بالصواب۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صدقہ فطر اپنے نابالغ بچوں کے طرف سے ہر ایک شخص صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ فطر کب ادا کریں؟ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اچھا ہے، سنت طریقہ ہے۔ جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک کی فیض و برکات عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو صدقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 رمضان گزر چکا ہے، اور باقی جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام روزوں کو ہمیں اچھی طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ دینی بات لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہیں میری ایک بھی حدیث یاد ہو، ایک بھی حدیث معلوم ہو تو ان کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ان باتوں کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، آپ خود بھی سیکھیں، اور صدقہ فطر کے بارے میں جو مسائل ہیں اپنے قریب کے علماء کرام سے پوچھیں، اپنے مسجد کے امام سے پوچھیں کہ حضرت ہم صدقہ فطر کیسے ادا کریں، کن کن لوگوں کو صدقہ فطر دیں، کیونکہ آج کل مانگنے والے بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ ہٹے گھٹے لوگ جو کما سکتے ہیں وہ بھی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اگر ایسے لوگوں کو آپ نے صدقہ دیا تو آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر تبھی ادا ہوگا جو آپ اس کے مصارف کو دیں گے، جو اس کا مستحق ہے۔ صدقہ فطر آپ کا تبھی ادا ہوگا یا زکوٰۃ تبھی ادا ہوگا جو اس کے مستحق ہیں۔ اگر آپ نے غیر مستحق کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دیا تو آپ کا زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے قریب کے علماء کرام سے رابطہ رکھیں، علماء کرام سے پوچھیں کہ حضرت ہم صدقہ فطر کن کو دیں، کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں جو ہم اپنے زکوٰۃ دیں۔
کون کون لوگ ہیں جو صدقہ فطر کے مستحق ہیں، جس کو ہم صدقہ فطر دیں تو ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے، تو یہ چیزوں کا دھیان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔